اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ندیم اختر خان قادری حاضر خدمت ہے۔ صبر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میں اپنے ویور سے ایک خصوصی التماس ہے کہ آپ بھی میری ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور بڑا بہترین سا میسیج ہمیں ملے گا۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑی چیز ہے، اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ میں آپ کو صبر کے متعلق ایک بڑا ہی پیارا ایمان افروز ایک قصہ، ایک واقعہ، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت ہی بڑے امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہرت ملی ابو حنیفہ کے نام سے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت بڑے امام ہیں۔ اور ان کے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش نظر کرتا ہوں۔ بڑا غور سے آپ نے سماعت فرمانا ہے، کہ کیونکہ میرا بات کرنے کا، بتانے کا، اس کو پیغام کو پہنچانے کا مقصد صبر کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالنا، اور میں نے اس بیان سے پہلے، اس میسیج سے پہلے میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ تو امام صاحب ایک مرتبہ آپ مدرسے سے پڑھ کر واپس آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے رستے میں ایک نہ بدماش قسم کا شرابی زانی یا جاہل قسم کا ایک انسان نشے کی حالت میں وہاں پہ کھڑا، اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بچے تھے 10-12 سال غالباً ایج تھی آپ کی، تو اس بدماش نے آپ کو روکا راستے میں روک کر، اور وہ بڑی بدتمیزی سے پیش آیا، اور وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے کہنے لگا کہ اے لڑکے، تیری والدہ، آپ کی والدہ کے متعلق بکواس کرنے لگا، آپ کی والدہ کی بے ادبی کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ اے نعمان، مجھے تمہاری والدہ بہت اچھی لگتی ہیں، معاذ اللہ، یعنی کہ بے ادبی اور بدتمیزی کرنے لگا، اور مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اور پھر آپ کی والدہ کے متعلق ایسے فحش الفاظ اس نے استعمال کیے، اور کہتا کہ میں نہ تیری ماں سے یا تیری والدہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو الغرض میرا اس بات کو بتانے کا، واقعے کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تھے، خاص رحمت میں تھے، تو آپ نے گردن نیچے کی، سر جھکایا، تو آپ اس بدماش کی ساری غلاظت سنتے رہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی، تو پھر آپ نے اس کو جواب دیا کہ بھائی بات ایسے ہے کہ میری والدہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو میں تمہارا میسیج، جو تمہارا پیغام ہے، میں اپنی والدہ کو پہنچا دوں گا، تو وہ اپنا فیصلہ آپ کریں گی۔ خیر، آپ نے یہ بات کر کے آپ وہاں سے واپس چل دیے۔ جیسے ہی آپ مڑے ہیں تو پیچھے ایک دم شور سا ہوا، وہ شخص جو تھا، وہ بدماش جو تھا، وہ جو شرابی زانی تھا، وہ چلانے لگا، چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس کا دل پھٹ گیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر وہاں پر چلا کر مر گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس بدماش کی بات سن کے چند قدم ابھی چلے ہی تھے، تو آپ نے مڑ کر دیکھا کہ اس کی چلانے کی آواز آ رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ نعمان بن ثابت کا صبر کھا گیا، کہ اس کو میرا صبر کھا گیا۔ تو ناظرین، میرا بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر جو انسان کرتا ہے، آپ نے اپنی والدہ کے متعلق ایسی فحش یعنی کہ نہ باتیں سنی، اور ایسی غلیظ اس کی زبان کو آپ نے برداشت کیا، یہاں تک کہ خاموش رہ کے مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میں صبر کر رہا ہوں کہ اس بندے کو، حالانکہ وہ نقصان ہی پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے کام لو۔ تو چونکہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر کیا تو اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں پہ تڑپ کر مر گیا۔ تو ویور ایک تو سب سے بڑی بات جو ہمیں قرآن کریم کی ہم نے آیت سنی اور یہ پڑھی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عبادات کا حکم دیا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، جہاد کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرنے والے کے ساتھ ہوں، یا میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، یا میں جہاد کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اس شخص کے ساتھ اپنے ساتھ کو آپ نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے۔ اور ویورز یہ میری بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کے ولی یا بزرگ کی یا اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کی نشانی ہے، وہ اس میں آپ کو یہ سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی نظر آئے گی کہ وہ انسان صابر ہوگا، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ خدا کی ذات ہو تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اسی قسم کی اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین آپ کو ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ملے گی۔ تو تاجدار ختم نبوت میرے چینلز کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ کافی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ندیم اختر خان قادری آپ کو پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ میرے ایک مقصد میں میرا ساتھ دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے بھائی کو، اپنے دوست ندیم اختر خان قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔